الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يذهب الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقاتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. رواه الإمام بخاری و مسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے جسے امام مسلم اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حافظ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہنسنے کا تذکرہ کیا اور ساتھ ساتھ قتل کرنے والا اور جس کو قتل کیا گیا ہے ان دونوں کے جنتی ہونے کا تذکرہ کیا۔ گزشتہ کل یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی، القاتل والمقتول فی النار، جس نے قتل کیا اور جس کو قتل کیا گیا دونوں جہنم میں گئے۔ وجہ بتائی گئی تھی کہ قتل کرنے کا عزم مصمم دونوں کر چکے، ایک کو موقع ملا تو قتل کر دیا، دوسرے کو موقع ملتا تو دوسرا قتل کر دیا۔ اس قتل کی نیت کی بنیاد پر ان دونوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے۔ آج جو حدیث پڑھی گئی اس میں یہ ہے کہ قتل کرنے والا بھی جنت میں جائے گا اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جنت میں۔ اس کا تذکرہ اس طرح کیا گیا: یذهب اللہ سبحانہ وتعالی الی رجلین یقاتل احدہما الآخر۔ اللہ تعالی ہنس پڑے گا ان دو آدمیوں کو دیکھ کر جن میں سے ایک دوسرے کو قتل کر چکا ہو۔ یقاتل ھذا فی سبیل اللہ فیقتل۔ یہ آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا، اسی دوران اس کو قتل کر دیا گیا۔ ثم یتوب اللہ علی القاتل، پھر اللہ تبارک و تعالی قتل کرنے والے پر نظر کرم فرمائے گا اور اسے اسلام کی توفیق دے دے گا۔ فیسلم، پھر وہ مسلمان ہو جائے گا۔ فیستشہد، پھر وہ شہید کر دیا گیا۔ غور کریں آپ، یہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں، ایک مسلم اور ایک غیر مسلم دونوں میدان جنگ۔ مسلمان اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، لیکن وہ شہید کر دیا گیا۔ شہید ہونے کے نتیجے میں یہ تو جنت میں جائے گا۔ جس آدمی نے اس کو شہید کیا ہے اس کو تو جہنم میں جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یاوری کی، اس پر نظر کرم فرمایا، اسے اسلام کی توفیق دے دی، اسے مسلمان بنا دیا۔ پھر یہ مسلمان بن کر اللہ کے لیے میدان جہاد میں لڑنے کو تیار ہوا، اور اللہ کرنا یہ ہوا یہ بھی شہید کر دیا۔ تو شہادت دونوں کے پاس ہے، اور دونوں شہید ہونے کے نتیجے میں جنت میں جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، کس کو کس طرح جنت میں داخل کرایا جائے گا
یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر فیصلہ ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہنس پڑے گا ان دو آدمی کو دیکھ کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ایک صفت ہنسنے کی بھی ہے، وہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ہم کہ ہماری طرح ہنستا ہے نہیں کہہ سکتے، لیکن جب حدیث میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ ہنستا ہے یا ہنسے گا، تو ہمیں اس کا یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہنسے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہنسنے کا تذکرہ کیا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہنسنا ہوگا اسی انداز سے اللہ ہنسے گا۔ دوسری بات، اگر کوئی انسان شہید ہوتا ہے، شہادت کا درجہ پاتا ہے، اس کے ذمے کسی کا قرضہ اور کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے، تو شہادت کے نتیجے میں اس کی ساری خطائیں بخش دی جاتی اور وہ انسان جنتی ہو جاتا۔ تیسری بات، اگر ایک انسان گناہ گار ہوتا ہے اور گناہ کر لینے کے بعد وہ سچی توبہ کرتا ہے، تو ان التوبۃ تہدم ما کان قبلھا، توبہ انسان کے گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس دوسرے آدمی کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، توبہ کرنے کے نتیجے میں اس کی خطائیں مٹا دی گئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو ان پر فضل احسان یہ ہوا کہ اس کو اسلام کی توفیق مل گئی، اور اگر کسی غیر مسلم کو اسلام کی توفیق مل جاتی ہے تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام گزشتہ ساری خطاؤں کو بخشوا دیتا ہے۔ تو توبہ کرنے کے نتیجے میں انسان بخشا گیا، اسلام قبول کرنے کے نتیجے بخشا گیا، اور پھر تیسرا معاملہ ان کے یہ ہوا فیستشہد، میدان جہاد میں گیا، قتال کیا اور یہ خود شہید کر دیا گیا۔ وہ اس کو 3 درجہ ملا، گناہوں سے توبہ کرنے کے نتیجے جنت میں جا رہا ہے، علاوہ اس کے اسلام قبول کرنے کے نتیجے جنت میں جا رہا ہے، میدان جہاد میں شہید ہونے کے نتیجے جنت میں جا رہا ہے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سوچنے کی کوشش کیجئے، ایک حدیث میں ہے قاتل مقتول، قتل کرنے والا اور جس کو قتل کیا گیا دونوں جہنم میں جائیں۔ اس حدیث میں ہے کہ جس نے قتل کیا اور جس کو قتل کیا گیا دونوں جنت میں جائیں۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، اگر ہمارے پاس حدیث کا سیاق و سباق، پس منظر اور پیش منظر، کس وقت میں کس سچویشن اور حالات میں کون سی بات بیان کی گئی ہے، اگر یہ حالات ہمارے سامنے نہ رہے تو ہم حدیث کا مفہوم متعین نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم کتاب و سنت کی واضح تعلیمات کی روشنی میں ان تمام تر نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی کسی آیت کا کوئی مفہوم متعین کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا کوئی مفہوم متعین کرتا ہے۔ لیکن جس کے پاس علم کی کمی ہوتی وہ ایک چیز پڑھتا ہے اور فوراً فتویٰ بگاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں فتویٰ بازی سے پرہیز کرنا چاہیے اور حدیث کے سیاق و سباق کو دیکھ کر اس سے مفہوم نکالنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، جس کو فقہ کہتے ہیں۔ عام طور سے فقہ کو لوگ غلط سمجھتے ہیں، لیکن فقہ السنہ، فقہ الآیہ یا فقہ الحدیث، قرآن سے فقہ حاصل کرنا، سنت و حدیث سے فقہات حاصل کرنا، یہ تو اسلام کا عین مطلوب ہے۔ اگر کوئی انسان اس کے خلاف کام کرے گا تو اس کے پاس دینداری نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی اور اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی صحیح سمجھ اور صحیح شعور عطا کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب سنت کا شعور اور فہم عطا فرمائے، آمین، اور پھر انہی دونوں کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔